اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا جی، میں بہت سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، دنیا جہان سے کالز آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ دعا قبول ہونے لگے۔ اچھا، دعا کے کچھ پروٹوکول بھی ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس ٹائم قبول نہیں ہو رہی تو اس کے عوض آپ کے لیے اس سے بہتر چیز بھی مل سکتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر اتنا زیادہ اجر ہوتا ہے کہ آپ کے جو لوگ اگر اجر کا اندازہ لگا لیں تو وہ یہ چاہیں کہ دنیا میں تو ان کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہو، ساری دعائیں اپنی آخرت کے لیے رکھ لیں، اور کیونکہ جو اجر عظیم اس میں آپ کو ملتا ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا ایسا کیا عمل ہے کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، ان کے حوالے، ان کی سیرت میں سے جو 2-3 چیزیں آپ نے اس کے حوالے سے فرمائیں اور میں وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وضو کر کے، وضو کی حالت میں ہی آپ سو گئے، اور اس دوران اگر آپ کی خود بخود آنکھ کھلتی ہے، مطلب پلان کر کے یا وہ لگا کے نہیں، اچانک جیسے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے، میری تو بہت بار کھلتی ہے، میں تو کتنی بار جاگتی ہوں بیچ میں، بہرحال آنکھ کھلتی ہے، تو آپ اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، وہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اور انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، اس کا ایک اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طریقہ کار، کچھ آپ کو پڑھنے کو بتایا کہ جس طرح آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، آپ اٹھتے ہیں تو اٹھ کر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ ایک بار ہی پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، یہ آپ سمجھیں اللہ کے اسم ہیں، یہ اللہ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اسکرین پہ بھی لکھا آئے گا، اور اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ آپ، اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ ہی ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے، بڑی زندگی موت کا مالک ہے، وہ مطلب اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ کے ہونے کا، اللہ کے وحدانیت کا، اللہ کے وجود کا، اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک و خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری سن سکے، دکھ و درد ہمارے دور کر سکے۔ یہ اختیار صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ مطلب کمال میں یہ سوچ رہی تھی، چلیں وظائف کا طریقہ ہے کہ وضو پڑھ کے بیچ میں اٹھ گئے یا اٹھ کے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ آپ نیند میں سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی، آپ نے خالی دعائی مانگ لی، آپ نے یہ ایک جملہ پڑھ لیا، تو میرا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ آپ کے سوتے کے اٹھ کے بھی آپ ایسی جیسے چھوٹا بچہ نہیں، آپ غور کریں، مماثلت پیدا کریں کہ ایک چھوٹا بچہ گہری نیند سے اٹھ کے ایک دم اٹھتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو بھوک لگ رہی ہو، کوئی اور تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، اور ماں کو آوازیں دینے لگتا ہے، ماما ماما، آنکھیں بند ہوتی ہیں، رو رہا ہوتا ہے اور ماں کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں، تکلیف میں ہیں، تھکاوٹ ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن ہم جب اپنی ضروریات مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی تنہا ہے جو، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تو میری زندگی اور موت کا مالک ہے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ رحم کر دے۔ اور یہ سب سے پیارا رشتہ ہے، اور میرے اللہ کو یہ ادا انسانوں کی، اپنے بندوں کی اتنی پسند آتی ہے کہ جو اس طریقہ کار کو اپناتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنی دعا کے مانگنے کے طریقے میں یہ میک شور کریں کہ آپ اس چیز کو بار بار دہرائیے کہ میرا رب واحد ہے، نہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور میرا واحد زندگی اور موت، میرا اللہ ہی میری زندگی موت اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب آپ کے لہجے میں محبت، پیار اور احساس ہوگا تو میرا رب آپ کی دعاؤں کو کبھی نہیں ٹھکرائیں گے۔